شارٹ کٹ کر دے گا بس۔ اکثر بچیوں کو بہن کی بیماری ہو جاتی ہے کہ ہر چیز سے کہنا آتی ہے اور بار بار ہاتھ کا دھونا منہ کا دھونا۔ نہیں بی بی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب ہم چلے جاتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان کم بڑھتا رہتا ہے، اگر ایک جیسی ایمان کی کیفیت ہو تو فرشتے تمہارے سے آ کر مصافحہ کریں۔ یہ کم بڑھتا ہے، لیکن ایمان دو چیزوں میں ہے، ایک ہے خوف اور ایک ہے یقین۔ گناہ تو ہوتا ہے، انسان کمزور ہے نا۔ صحابہ یا انبیاء علیہ السلام معصوم الخطا ہیں، انبیاء علیہ السلام، پھر بھی وہ استغفار پڑھتے ہیں۔ استغفار اس لیے ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک حدیث ہے کہ مکہ کے مشرکین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ دعا کریں کہ اللہ صفا مروہ کا پہاڑ جو ہے وہ سونے کا بنا دے۔ آپ میری بات سن رہی ہیں یا آپ یہ گلاں جو لگی ہیں؟ غور سے سنیں، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی یہ بات۔ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، رابطہ ہے، تو آپ دعا کریں کہ یہ صفا مروہ کی پہاڑی جو ہے نا یہ سونے کی بنا دے۔ جبرائیل آتے ہیں، آپ پر سلام بھیجتے ہیں، اللہ کی سلام، تو فرماتے ہیں کہ یا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں سونے کی بنا تو دیتا ہوں، اس کے بعد اگر ایک بھی بندے نے ایمان نہ لایا تو میں ان پر ایسا عذاب نازل کروں گا کہ اس کی مثال نہیں ملے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے نا، آپ ڈر گئے۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ سے میری یہ گزارش ہے کہ اللہ میری امت پر توبہ کا دروازہ نہ بند کرے، قیامت تک دروازہ کھلا رکھنا۔ اب انسان خطا کار ہے، آنکھوں سے گناہ ہو گیا، کانوں سے ہو گیا، زبان سے ہو گیا، استغفار پڑھ لو، نماز پڑھ لی، گناہ دھل گئے، لیکن کوشش کرنا ہے بچنا ہے، اس کو آخری گناہ سمجھو نا، کہ پتہ نہیں اس کے بعد توبہ کی توفیق ہوتی ہے میں ماری نہ جاؤں، ہاں جی، پھر اللہ بچا دے گا۔ ورنہ تو گناہ تو ہم صبح اٹھتے ہیں بستر پر ہی گناہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کتنی کوتاہیاں صبح سے ابھی تک کی ہوں گی، آنکھوں سے کی ہوں گی، کانوں سے کی ہوں گی۔ اللہ غفور رحیم ہے۔ سورہ فرقان کے اندر 70 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں جس نے توبہ کی اور عمل صالح کیے، جس نے توبہ کی اور عمل صالح کیے، میں اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا، گناہ اس کے نیکیوں میں بدل دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ توبۃ النصوح، 70 سالہ زندگی گزر گئی، گناہوں سے اٹی ہوئی ہے، سچے دل سے اللہ سے توبہ مانگوں گا انشاءاللہ، میرا یقین ہے، کیونکہ ایمان دو چیزوں میں ہے، یقین اور خوف میں۔ اس لیے استغفار پڑھا کرو، استغفار پڑھنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، میں 70 بار استغفار پڑھتا ہوں۔ نماز میں ہم نے پڑھ لیا، ہاں ایک اور نسخہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ بھی ایک کاروبار میں جس کے رکاوٹ ہے، کسی معاملے میں بھی رکاوٹ ہے، واللہ میں نے اس دعا کا تجربہ دیکھا بھی ہے، اور بعض لوگوں نے مجھے جو لکھتے ہیں، بھیجتے ہیں، ملتے ہیں۔ میں پچھلے سال حرم میں مجھے ایک بندہ پتہ نہیں انڈین تھا کون تھا، دور سے مجھے اس نے پہچانا، مجھے آیا، مجھے ملا بڑے پیار سے، بڑی چاہت سے، مجھے کہتا سلفی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں بھی آپ کے لیے دعا کر رہا تھا، اللہ نے آپ کو ملا دیا۔ سلفی صاحب آپ نے جو نسخہ بتایا تھا میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اللہ نے میرے سارے معاملات سنوار دیے۔ نسخہ یہ ہے کہ جب سورہ نصر اتری نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا نماز کے اندر یہ دعا بھی پڑھنا شروع کر دی، سجدہ رکوع میں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، سبحانک اللہم ربنا اللہم اغفر لی۔ یہ دعا جو ہے نا سجدے کی اور رکوع کی، پتہ ہے آپ کو، اس میں اللہ فرماتے ہیں نا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اب کثرت سے میری تسبیح بیان کرو، استغفار پڑھو۔ اور سب سے قریب آدمی کب ہوتا ہے؟ سجدے میں۔ تو جب یہ کہتے ہیں نا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک استغفر اللہ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی،
جب 3 بار 5 بار 7 بار یہ پڑھتا ہے سجدے میں، تو پھر اللہ قرآن میں گارنٹی دیتے ہیں کہ جب تم استغفار پڑھو گے، سورہ 9 میں ہے نا، جب تم کیا کرو گے، جب استغفار پڑھو گے تو پھر میں تم پر رحمت کی بارش برساؤں گا، بیٹوں سے مدد کروں گا۔ اللہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں، بیٹا بڈھی بھی کوئی نہیں، بڈھا بھی ہے، تو میرا بیٹا بیمار ہے اس کو ٹھیک کر دوں گا، نافرمان ہے اس کو شفا دے دوں گا، اس کو میں فرما بردار بنا دوں گا۔ جب تم استغفار پڑھو گے میں رحمت کی بارش برساؤں گا، بیٹوں سے مدد کروں گا، نہریں دوں گا، باغات دوں گا، امن دوں گا۔ کیا چاہتے ہو؟ یہی تو چاہتے ہیں ہم، یہی چاہتے ہیں نا، جنت میں بھی باغ ملے، دنیا میں بھی باغ ملے، میوے ملے۔ تو میوے کب ملتے ہیں؟ جب رزق حلال ہوتا ہے، وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ تو استغفار زیادہ پڑھو، سجدے میں رکوع میں یہ پڑھنا شروع کر دو، اس دعا کو بھی۔ تم لوگ تو جماعت سے نہیں پڑھتی ہو، تم تو زیادہ پڑھ سکتے ہو، ہم نے تو جماعت کروانی بھی ہوتی ہے، کرتے بھی جماعت میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں تو اتنا ٹائم نہیں ملتا، لیکن جب اکیلے میں اللہ توفیق دیتا ہے تو دل کرتا ہے بس پڑھتا ہی جائے، بندہ مانگتا ہی رہے استغفار، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ کوئی مشکل ہے؟ جاؤ اس کو آج سے پڑھنا شروع کرو، انشاءاللہ دیکھو رشتوں میں رکاوٹ دور ہوتی ہے کہ نہیں، دیکھو کاروبار میں برکت آتی ہے کہ نہیں۔ شارٹ کٹ ہے، شارٹ کٹ۔